الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتوحات میاں فارقین و آمد۔ صاحب فتح العجم علامہ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت یاس بن غنم رضی اللہ عنہ رأس العین سے فرتوسا چلے گئے۔ وہاں جنرل یرغون سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ پھر حضرت یاس رضی اللہ عنہ نے طاریون کے سامنے اسلام پیش کیا، مسلمان ہو گئی، اور پھر یرغون اور طاریون کی شادی ہو گئی۔ وہاں سے حضرت یاس رضی اللہ عنہ دارا چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے صلح کی درخواست کی، یعنی 30,000 دینار اور 30,000 درہم پر صلح مکمل ہو گئی۔ وہاں سے حضرت یاس رضی اللہ عنہ بھی رہا تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بھی صلح کی درخواست کی، ان سے صلح کر کے آپ سیدھے بعما پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں سے صلح کر کے آپ آمد وارد ہوئے۔ ان لوگوں سے صلح ہوئی تو ان میں بہت سارے مسلمان ہو گئے اور باقی نے جزیہ قبول کر لیا۔ 7 جمادی الاولیٰ کو آپ کی آمد مقام آمد میں ہوئی۔ یہاں 2 بھائی رہتے تھے، ایک کا نام بطرس تھا اور دوسرے کا نام یوحنا تھا۔ دونوں غضب کے بہادر تھے۔ ان میں سے ایک بھائی آمد کے مشرقی جانب اور دوسرا مغربی جانب پر قابض تھا۔ اسلام کے جانثار سپاہی جب آمد پہنچے تو حضرت یاس رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسلام کے شیروں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یاس رضی اللہ عنہ نے ایک بلند مقام پر مورچہ سنبھال لیا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ باب روم پر مورچہ زن ہوئے۔ معاذ بن جبل باب الجبل پر تعینات ہوئے، اور سرمایہ اسلام سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باب المعفر پر آؤ ڈال دیا۔ اس شہر کی عمومی قیادت ایک چالاک عورت کرتی تھی، اس کا نام مریم تھا، یہ یوحنا کی بیوی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا ہے تو اس نے شہر کے بااثر لوگوں اور فوج کے جرنیلوں اور جاؤ کے فادریوں کو بلا کر جوش دلایا اور کہا، یہ شہر فارس اور دیار بکر کا دروازہ ہے۔ اگر یہ مسلمان نے چھین لیا تو سمجھ لو کہ عیسائی مذہب کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس لیے تم اپنی بیوی بچوں، اپنے مذہب اور اپنے وطن کی خاطر جان توڑ کر لڑو، فصیل پر چڑھ جاؤ اور خوب مقابلہ کرو۔ قلعہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر مسلمان 100 سال تک یہاں لڑائی لڑے تب بھی اس کو فتح نہیں کر سکتے۔ پادریوں کی موجودگی میں سب نے قسمیں اٹھائے کہ لڑیں گے اور سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار بنیں گے۔ چنانچہ سب نے شہر کے کنار پر مورچے سنبھال لیے، زبردست اسلحہ اکٹھا کیا اور خود کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ یاس نے جب دیکھا کہ اللہ کے دشمن جنگ پر اتر آئے ہیں، آپ نے اہل شورا سے مشورہ طلب کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر، آپ اس عورت کے نام ایک خط لکھ کے اس کو اسلام کی دعوت دے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے یا کم از کم صلح پر آمادہ ہو جائے۔ اس کو آپ دھمکی بھی دے اور آمادہ بھی کریں۔ چنانچہ یاس نے قلم اور دوات منگا کر مریم کے نام اس طرح خط لکھا۔ خط کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیار بکر اور سرزمین ربیہ میں لشکر اسلام کے کمانڈر عجیب یاس بن غنم کی طرف سے یہ خط بنام مریم داریہ ہے۔ حمد و صلوات کے بعد واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے اور جملہ کفار کے مقابلے میں ہمیں کامیابی عطا کی ہے اور بادشاہوں کی گرفتاری میں ہمارے تائید کی ہے۔ ہم جس شہر پر اترے ہیں اس کے مالک بنے ہیں اور جس لشکر سے مٹبیڑ ہوئی ہے اس شکست پاش دی ہے۔ عزت عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی۔ یاد رکھو، آپ کا یہ قلعہ تدمر، بالبک، حلب اور انطاکیہ ہرقل سے زیادہ مضبوط و محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو بھی مشکل پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان فرما دیتا ہے، اور اسی کا وعدہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔
یہاں پر مسلمانوں کی نصرت لازم ہے، بس جس وقت تجھے میرا یہ خط پہنچے فوراً میرے فرمان کو قبول کر لو، بچ جاؤ گی، اور میرے حکم سے سرتابی نہ کر ورنہ پچھتاؤ گی۔ اور جب بھی میں چاہوں گا تو ہم تیرے قلعے میں پہنچ جائیں گے، ہم تمہیں زبردستی تمہارے دین سے الگ کرنا نہیں چاہتے اور نہ شہر کے کسی آدمی سے ایسا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین میں زبردستی نہیں۔ لیکن اگر تو خواہشات نفسانیہ کے تحت نہاد ترمی پر قائم رہی تو بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا مدد کے لحاظ سے کون کمزور تر ہے اور عادت کے اعتبار سے کون کم تر ہے۔ السلام۔ جب یہ خط مریم کو پہنچا تو اس نے ارکان دولت سے کہا کہ اگر ہم نے قلعہ کو یوں ہی مسلمانوں کو حوالہ کیا، دنیا کے لوگ ہم پر ہنسیں گے کہ بغیر جنگ اور بغیر محاصرہ کی اتنا مضبوط قلعہ میں چھوڑ دیا۔ میری رائے یہ ہے کہ میں ایک خط جواب میں لکھتی ہوں تاکہ عرب کو ہمارا قلعے کا کوئی لالچ باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس نے اس طرح خط لکھا: اما بعد، آپ کا خط مجھے موصول ہوا۔ آپ نے جو یہ لکھا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تو یاد رکھو کہ حضرت مسیح السلام تمہیں مہلت دے رہا ہے اور یہ محض استدراج اور ڈیل ہے۔ پھر وہ تمہاری سخت گرد کرے گا اور میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا مقابلہ طاقتور شہزادوں سے ہوگا، مضبوط بازو اور تیز تلواروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک مضبوط لشکر سے ٹکراؤ ہوگا، تم سے پورا بدلہ لیا جائے گا اور دینی مسیر کو سرخرو کیا جائے گا۔ ہم اپنا قلعہ ہرگز تمہارے حوالہ نہیں کریں گے، تم چاہو تو یہاں پڑے رہو اور چاہو تو چلے جاؤ۔ والسلام۔ حضرت یاز رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے فرمایا اللہ پر بھروسہ ہے۔ پھر حضرت یاز رضی اللہ عنہ نے آمد کا محاصرہ مضبوط کیا اور آس پاس کے علاقوں پر چاپے جاری رہے۔ اس کے بعد ایک کمانڈر حکم بن ہشام رضی اللہ عنہ آگے بڑھا اور حضرت یاز رضی اللہ عنہ سے میاں فارقین پر چاپا مار جنگ کی اجازت مانگ لی۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس نے انصار مہاجرین میں سے 100 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور جلدی دریائی دجلہ عبور کر کے قلعہ میاں فارقین تک راتوں رات پہنچ گیا۔ آپ نے قلعہ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور فرمایا: میرے مولا، ہمیں بغیر لڑائی کے اندر تک پہنچا دے۔ ادھر دعا مکمل ہوئی، ادھر قلعہ میں داخل ہونے کا راستہ بن گیا اور ایک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اسلام کی جانثار وسط شہر میں داخل ہو گئی اور ماریا نامی گرجے میں جا کر ٹھہرے۔ لوگوں کی عید تھی۔ جب گرجا میں صحابہ کو دیکھا تو چیخ اٹھے اور ایک شورغل برپا کیا۔ شہر کے رئیس کا نام اسلاغورس تھا۔ وہ آیا اور صحابہ سے اس طرح گفتگو کی: تم کون لوگ ہو؟ حکم بن ہشام نے فرمایا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اسلاغورس نے کہا: تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ حکم بن ہشام نے فرمایا: اپنی فوجوں کے ہاتھ سے آئے۔ اسلاغورس نے فرمایا: شہر کا دروازہ تمہارے لیے کس نے کھولا؟ حکم بن ہشام نے جواب میں کہا: جس کے ہاتھ میں کائنات کی چابیاں ہے اس نے کھولا۔ اسلاغورس نے کہا کہ آپ لوگ ہم سے ڈرتے ہیں؟ حکم بن ہشام نے فرمایا: ہم اس مخلوق سے کیوں ڈریں جس کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے؟ ہم تو صرف خالق سے ڈرتے ہیں۔ اسلاغورس نے فرمایا: تمہارا دین نیا ہے اور ہمارا دین قدیم ہے، اور قدیم افضل ہوتا ہے حدیث اور نئے سے۔ حکم بن ہشام نے فرمایا: اگر ایسا ہے تو پھر ابلیس سب سے افضل ہوا، کیونکہ وہ انسان سے پہلے ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ حضرت حکم رضی اللہ عنہ نے اسلام کے بارے میں تفصیل سے کلام کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلام کا نقطۂ نظر واضح کیا اور توحید کے آیتیں پڑھے، جس سے گرجے میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ عام لوگوں نے کہا مسیح ناراض ہو گیا اس لیے کہ ہم نے عربوں کو گرجے میں چھوڑا ہے۔ ایک ہوشیار سردار نے کہا یہ توحید کا اثر ہے۔ پھر اس سردار نے اسلام کی تائید کی اور کہا کہ میں نے بیت المقدس کی فتح کے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد اسلاغورس نے بھی اسلام قبول کیا اور کچھ اور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر اسلاغورس نے عام شہروں کے سامنے اسلام کی بات رکھی اور کہا کہ یہ دین حق ہے، اسے قبول کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں 3 دن سوچنے کی مہلت دے دو۔ چنانچہ شہر کے چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے اور قسمیں اٹھائے کہ ہم اپنا شہر ہرگز مسلمانوں کے حوالہ نہیں کریں گے، اگرچہ ہم ایک ایک کر مر جائیں گے، اور نہ ہم اسلام قبول کر سکتے ہیں۔
3 دن کے بعد جاسوس نے اسلحہ اور اس کو اطلاع دی کہ شیر والے بالکل مسلح ہو چکے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لاغوس کے ساتھیوں نے بھی جلدی جلدی اسلحہ ضبط کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مقابلے کے لیے نکل آئے۔ دن بھر لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے توڑ توڑ حملے ہوئے اور رات کو دونوں فریق اپنے اپنے مقام پر چلے گئے۔ لاغوس نے صحابہ کرام سے کہا، ایک آدمی کو جلدی جلدی اپنی فوج کی طرف روانہ کرو تاکہ وہاں سے مزید کمک پہنچ جائے۔ چنانچہ ایک قاصد کو روانہ کیا گیا۔ وہ کچھ فاصلہ طے کر چکا تھا کہ اتنے میں گھوڑوں کی ٹھافوں کی زبردست آوازیں سنائی دیں۔ معلوم ہوا کہ ریاض رضی کو خیال آیا کہ ان صحابہ کی مدد کے لیے مزید کمک میاں فارقین بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ یہ 500 شاہ سوار زبا بن عدی رضی اللہ کی کمان میں آ پہنچے۔ قاصد ان کے ساتھ واپس آیا اور خفیہ راستہ سے ان کو شہر میں داخل کیا۔ محمدی کچارے کے ان شیروں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، پھر باہر نکل کر شہر والوں کو للکار کر، اے دشمنان اسلام، اب تمہارے برے دن آ گئے ہیں، اب صرف ہلاکت ہی ہے۔ گلشنی محمدی کے پہلوانوں نے یہ کہہ کر تلواروں سے ان کی تواضع شروع کر دی۔ زاغان کفر نے جب اسلام کے شاہینوں کو لپٹتے ہوئے دیکھا تو باگوٹے اور امن امن کے نعرے بلند کیے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، جو اسلحہ ڈال دے گا اور ہماری طرف آ جائے گا وہ امن میں ہے۔ چنانچہ سب نے اسلحہ ڈال دیا، کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ ذمہ رہے۔ اس بڑے گرجے کو جامع مسجد میں تبدیل کیا گیا اور اس طرح میاں فارقین فر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ سچے خلق اللہ للحروب رجالا رجالا للقصاد والسدید۔ یہ فتح میاں فارقین پھر آمد میں کیا ہوا، انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔